موضوع الدرس التخويفات للمنافقين والترغيبات للمؤمنين، آخر سورة القتال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی حیات ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر تم صحیح معنی میں مومن بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے، اور اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا اپنے لیے، بلکہ وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ہم تم سے مانگتے کہ سارے اموال دے دو، تب خلو، پھر تم لازم بات ہے کہ بخل کرتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور پھر اس بخل کی وجہ سے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی کھل جاتے۔ اب فرماتی ہیں کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اے لوگوں تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، جو بات نہیں مانتے۔ وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کو ہی نقصان دے رہے ہیں۔ واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، اور غنا اس کی صفت لازم ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم سب اس کے محتاج ہو، اور احتیاج بندوں کی صفت لازم ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے اعراض کیا اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اتباع شریعت محمد مصطفیٰ سے، اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں کہ یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہارے بجائے کوئی اور قوم لے آئیں، ثم لا یکونوا امثالکم، اور اس کے بعد تمہارا ذکر تک بھی باقی نہ رہے۔ تو اب یہاں بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان تؤمنوا وتتقوا، یہ خطاب ہے جو ظاہر میں ایمان تھا، اندر نہیں تھا۔
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ساری آیات میں خطاب جو ہے وہ عام ہے، مومنین کے لیے بھی سب کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا جانے والی چیز ہے، اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس کی علماء نے بطور مثال یہ دیا ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، بہت بڑا محل ہے، جیسے مسافر جاتے ہیں ملکوں میں تو 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں تو 2 رات 4 رات 1 مہینہ، لیکن ملک تو نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کے مقابلے پر اس بندے کا اسی شہر میں اپنا ذاتی گھر ہو لیکن 3-4 کمرے کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو تو وہ ہوٹلوں میں نہیں جائے گا، وہ کہے گا یار میرا اپنا گھر ہے، میں کیوں ہوٹلوں میں رہوں۔ تو اگر اس دنیا کی زندگانی کو دیکھا جائے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، آدمی آ گیا گزر گیا۔ اصل مقام اور ٹھکانہ جو ہے وہ تو آخرت ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہ بھی دی ہے کہ مثلا ایک آدمی نے ایئرپورٹ پہ جا کر ہوائی جہاز پہ سوار ہونا ہے، اگر اس نے وہاں جانے کے بعد جناب ملازمین سے کہا کہ بھئی بستر لگاؤ اور سامان کھولو اور یہ سارا مسئلہ جو ہے بچھا دو اور قالینیں بچھاؤ، تو وہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، یہاں سوار ہونے کے لیے آیا ہے کہ گھر بنانے کے لیے آیا ہے؟ بھئی یہ تو 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد فلائٹ آئے گی، سب چلا جائے گا، سب کچھ پڑا رہ جائے گا۔ تو جیسے مسافر وہاں ڈیرا نہیں لگاتے، وہاں کھڑے رہتے ہیں، کہیں کرسی پہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے، جہاز آیا چلے، تو یہ موت کی ٹرین تو چل پڑی ہے، اپنے اپنے اسٹیشن پہ سواریاں چڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے پھر ایسی چیز سے دل لگانے کا کیا فائدہ کہ جس کا کوئی تیقن ہی نہ ہو بندے کو کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ خطاب سب کو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے لوگوں تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو۔ یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے بھی حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جا کے کبھی کبھی خواتین کو بھی خطاب فرماتے، یا معشر النساء تصدقنا، اے خواتین کی جماعت خیرات کیا کرو، میں نے اکثر جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، تو خیرات کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچا لے۔ اور صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو روک دیتا ہے، صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ تیرے رزق میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، کسی مولوی کی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات و خیرات میں برکت دے کے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں عوض دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو قربان کر دیتے ہیں، جہاد میں خرچ کر رہے ہیں، یتیموں بیواؤں پہ خرچ کر رہے ہیں، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کر رہے ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آگے پھر بتلا دیا کہ جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو اب تم میں دو قسم کے بندے ہو جاتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کا وقت ہے تو صدقات دیتے ہیں، صدقۃ الفطر کا وقت ہے تو فطرانہ دیتے ہیں، قربانی کا وقت ہے تو قربانی کرتے ہیں، حج کا وقت ہے تو حج کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَمِنْكُمْ، لیکن تم میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مَن يَبْخَلُ، وہ بخل کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم بھی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے سوچ لو، سمجھ لو، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، اور جو شخص جو ہے وہ بخل کرتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہا بلکہ وہ اپنے ثواب کو گھٹا رہا ہے، اپنے فائدے کو گھٹا رہا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ اللہ فرماتی ہیں جو ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اس کا بھلا ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کی دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑتا ہے، وہ اللہ کو تو نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں بھی فرما دیا کہ میرے حکم پہ جو مال لٹاتے ہیں ایمان والے وہ تو متقین ہیں، محسنین ہیں، وہ تو مقربین ہیں، اور جو بخل کر رہے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ تمہارے بخل کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ تمہیں نقصان ہوگا کہ تم ثواب سے محروم ہو گئے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو گئے۔ اور آگے ایک قاعدہ بتلا دیا کہ بندو سوچ لو، واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ سارے آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ ہے، للہ خزائن السماوات والارض۔ اسی لیے جب منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے قیام کیا، پڑاؤ کیا کہ بھئی لشکر تھک جاتا ہے، ذرا آرام کر لے، سواریاں بھی آرام کر لیں، جانور بھی آرام کر لیں، انسان بھی آرام کر لیں۔ تو وہاں کچے یعنی کنویں جو ہیں کھود لیے جاتے تھے عارضی طور پر تاکہ پانی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس سفر میں عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقین یہ بھی ساتھ تھا، کیونکہ منافق تھے نا، ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے تھے، کبھی کبھی جہاد میں بھی ساتھ چلے جاتے، اور اس کی جماعت کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا، اپنے ملازم سے کہا کہ مشکیدے پانی کے بھر کے لے آؤ۔ وہ پانی بھرنے کے لیے گیا تو اس کو کافی دیر لگ گئی۔
جب واپس آیا تو عبداللہ ابن ابی جو ہے اس سے میں کھول رہا تھا. اس نے کہا کیا ہو گیا, اتنا دیر لگا دیا تم نے پانی بھرنے میں, کوئی دوسرے شہر تو نہیں گئے تھے تم؟ اس نے کہا جناب ناراض نہ ہوں, میں جب پانی بھرنے کے لیے گیا تو وہاں 2 جوان پہرا دے رہے تھے کنویں پہ, اور نے کہا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیدے بھریں گے, اس کے بعد سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیدے بھریں گے, پھر سیدنا عمر کے مشکیدے بھریں گے, پھر تمہیں پانی بھرنے دیں گے. میں نے بھرنے کے لیے زور لگایا کہ بھی میں عبداللہ ابن ابی کا جو کسی زمانے میں مدینہ پاک کا سردار تھا اس کا ملازم ہوں. انہوں نے مجھے روکا, بہرحال انہوں نے مجھے مارا بھی, اور دیر بھی ہو گئی پانی بھرنے میں کہ ان کا پانی بھر کے فارغ ہو جائے تو میں پانی بھروں. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا, اور اس بدبخت نے بڑے گندے کلمات جو تھے زبان سے صحابہ کے بارے میں کہے. اسی لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد بغیر کسی تعصب کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کو جب بھی گالی دی ہے یا کافر نے دی ہے یا منافق نے دی. کوئی مسلمان جو ہے وہ صحابی کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا. سرزمین مکہ میں اگر صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں تو کس نے؟ مشرکین نے. اور مدینہ منورہ میں اگر صحابہ کی مخالفت کی ہے تو کس نے؟ منافقین. تو محاورات عرب کے مطابق اس بدبخت نے یہ کلمات بھی کہے کہ سمن کلبک یا اکولو کا یا اکولا کا, اپنے کتے کو اور گھی کھلاؤ, جب موٹا ہوگا یہ تمہیں بھی کھائے گا. یعنی ہم نے ان کو پالا ہے, مدینے میں پناہ دی ہے, گھر دیے, ٹھکانے دیا, بھی ہمیں مارتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ایک فیصلہ کر لو, ہم لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا دیا ہے. مہاجرین جب آئے غریب تھے, نہ رہنے کی جگہ, نہ کھانے کی جگہ, نہ کپڑا, نہ ماوا, نہ ٹھکانہ, نہ کوئی چیز. ہم نے بھائی بنا کے جگہ دی, اب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہمارے ملازمین کو مارتے ہیں. تو اس کے لیے ہم فیصلہ کر لیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. کہنے لگے آج کے بعد بالکل صحابہ پہ کوئی خرچ نہ کرو, کوئی مدد نہ کرو, کوئی چندہ نہ دو, کوئی امداد نہ کرو. جب تم کچھ نہیں دے گے, بھوکے ہوں گے تو حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اسی لیے یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہنے لگے جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم عزت والے, طاقت والے جو ہیں ان کمزوروں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ پروگرام بنا دیا کہ ایک تو صحابہ پہ خرچ بند کر دو, ان کی امداد بند کر دو. جب امداد نہیں دو گے تو کھانا نہیں ملے گا, خود بخود بھاگ جائیں گے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ للہ خزائن السماوات والارض. اللہ نے فرمایا بدبختو کیا سوچ رہے ہو, آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کا مالک اللہ ہے, تم نہیں دو گے تو کیا ہو جائے گا. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے جواب دیا, تم کہتے ہو ہم عزت والے, غلبے والے, قوت والے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے اور رسول کے پاس ہے, ایمان والوں کے پاس ہے. تم کیا چیز ہو؟ تو اللہ نے انتظام ایسا کیا
جو انہوں نے کہا تھا نا جی کہ ہم چونکہ بڑے زور والے ہیں، عزت والے ہیں، یہاں عزت ہمارے والے معنی میں نہیں، عزت معنی ہے قوت والا، عزیز، اور اذلہ ذلیل معنی عاجز کمزور، ہمارے معنی میں نہیں ذلیل۔ اللہ نے پتہ ہے اس کا بدلہ کیا ہوا، اور اس کا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے نا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ حضور پاک کا سچا عاشق اور پکا مومن تھا۔ اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ میرے باپ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تلوار لے کے اپنے گھر کے گلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا والد جب آنے لگا کہ ٹھہر جاؤ، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم میرے بیٹے؟ انہوں نے کہا کیا بیٹے؟ تم اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کی توہین کرتے ہو، جب تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ وہ عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، میں تمہیں گھر نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے گھر میں بندہ پیدا کر دیا۔ آج آپ نے پڑھا ہے نا اخباروں میں کہ سوئٹزرلینڈ میں ڈینیل اسٹریچ جو تھا، یہ ان کی پارٹی کا بہت بڑا سینئر رکن تھا اور اس کا ایک بڑا وہاں مقام تھا، اور یہی وہ بندہ ہے جس نے مسلمانوں کی مساجد کے خلاف تحریک چلائی۔ وہاں کل 4 مسجدیں ہیں سوئٹزرلینڈ میں۔ اس نے تحریک چلائی کہ یہ کیا، اتنا لمبے مینار انہوں نے کھڑے کر دیے، نماز پڑھنی ہے یہ جانے گھر میں جا کے کمرے میں جا کے پڑھ لیں۔ یہ مینار بنانے کی کیوں؟ مینار تو علامت ہے نا توحید کی، وہ تو دور سے چوٹ لگتی ہے مشرک کو۔ اسی لیے کہیں دیکھیں نا ایک مینار ہوتا ہے، کہیں 2 ہوتے ہیں، کہیں 4 ہوتے ہیں، تو ہر کسی کا نظریہ ہوتا ہے۔ کہیں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اعلان ہوتا ہے، کہیں 4 مینار دے کے خلفائے راشدین کی صداقت کا پرچار ہوتا ہے، کہیں ایک مینار دے کے اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ تو وہ تو جب بھی کوئی گزرے گا تو ہر حال میں مینار پہ تو نظر پڑے گی نا، اور جب نظر پڑے گی تو لازماً پوچھے گا بھائی یہ کیا ہے، تو کہیں گے مسجد ہے۔ اچھا مسجد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ وہاں کیسے عبادت کر، ایک بات سے کئی باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس نے تحریک چلائی پورے سوئٹزرلینڈ میں، اور یعنی اتنا اس نے اس تحریک کو اچھالا کہ بھئی ہر حال میں ان کو جو ہے یہ مینار گرا دینے چاہیے اور کسی مسجد کا مینار نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت سے اس نے پاس کرا لیا، پارلیمنٹ میں آیا تو اس نے پاس کرا لیا کہ مسجدوں کے مینار ختم کر دو اور آئندہ کسی کو مسجد کے مینار بنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ سوئٹزرلینڈ میں مسلمان صرف 6% ہیں، یعنی 6%۔ لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہو رہی تھی نا کہ مینار ہوں یا مینار نہ ہوں، تو 42% ووٹ آئے کہ ہوں، اور 57% ووٹ آئے کہ نہ ہوں۔ اچھا 42% مسلمانوں کے تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ہیں ہی 6%۔ مانا یہ تھا کہ کافروں میں بھی لوگوں نے ووٹ دیا کہ ہونے چاہیے۔ کیا ہر کسی کی عبادت ہے، کوئی مندر بناتا ہے، کوئی گرجا بناتا ہے، کوئی کلیسا بناتا ہے، کوئی جماعت خانہ بناتا ہے، کوئی اپنی امام بارگاہ بناتا ہے، ہر کسی کے اپنا اپنا طریقے ہیں، تمہیں کہوں دخل دیتے ہو۔ بہرحال قانون بن گیا کہ مینار نہ ہوں، اور جو ہیں ان کو گرا دیا جائے۔ مسلمان کیا کر سکتے ہیں اللہ کے آگے رونے کے سوا؟ اچھا اس نے یہ کیا کہ قرآن شریف کے جتنی ترجمے اس کو مل سکتے تھے، انگریزی میں مل سکتے تھے، سوئس زبانوں میں مل سکتے تھے، اور جتنی کتابیں مل سکتی تھی وہ بھی منگوا لی کہ بھئی ان کو پڑھ پڑھ کے، اور جو اسلام کی غلطیاں ہیں ان کو میں اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے جب وہ تقریر کرتا تو کہتا دیکھو جی یہ مسلمان، یہ دہشت گرد، یہ 4 شادیاں کرنے والے، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو
تو وہ قرآن پڑھ پڑھ کے کوشش کرتا تھا کہ اس کے اندر سے میں کوئی ایسی باتیں پکڑوں کہ مسلمانوں کے خلاف میں زہر اگل سکوں. اچھا وہ کہتا ہے میں جوں جوں قرآن پڑھتا گیا، قرآن دل میں اترتا گیا، اس نے جا کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو. وہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس نے خود کلمہ پڑھ لیا، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ میرا اللہ میں نے جو غلطی کی ہے نا تیرے گھر کے خلاف، اب میرا یہ عہد ہے کہ میں خود ایک مسجد بناؤں گا، اور جب تک میری زندگی ہے میں تیرے دین اسلام کا مبلغ بن کے کام کروں گا. اللہ نے اسی کے گھر سے بندہ پیدا کر دیا نا کہ وہ آدمی جو تحریک چلا رہا، قرآن کا جب مطالعہ کیا اس کو تو قرآن سمجھ آتا گیا نا، قرآن جوں جوں پڑھتا گیا، اس نے کہا میرے تو طبق روشن ہو گئے، اور آخر میں سیدھا مرکز میں گیا، میں نے جا کے کلمہ پڑھا، اور میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، اور سارا سدرلینڈ کا ان کا جتنا پارلیمنٹرین طبقہ ہے، بڑے بڑے ان کے پالیٹکس ہیں، سیاستدان، سب پاگل ہو گئے، حیران ہو گئے. تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تم بھی پڑھ کے دیکھ لو. انہوں نے کہا میرے اوپر تو اعتراض بعد میں کرو نا، اسی لیے امارات العزیز نے مصر کی عورتوں کو بلایا تھا نا، اور اس کے بعد کھانے وانے کا فروٹوں کا انتظام کر کے بلایا. قالت تخرج علیہن، اب آؤ ذرا ان کو بھی دیدار دکھاؤ. جب دیدار دکھائے تو انگلیاں کاٹ. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اور یہی تو ہے نا جس کا مجھ پہ الزام لگاتی ہو کہ میں عاشق ہو گئی، عاشق ہو. اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جناب اسلام پہ اعتراض کرتے ہو، قرآن پڑھو. اب دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارے اہل خیر حضرات کو، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، توفیق دی ہے، وسائل دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سوئٹزرلینڈ میں سوئس زبان کے اندر اسلام کا میٹیریل پہنچائیں. زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان ویب سائٹس پہ اسلام کا نظریات، اسلام کے احکام پہنچائیں، کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین میں اسلام کی تڑپ موجود ہے، ورنہ تمہیں 42% ووٹ کیسے مل گئے؟ تم تو 6% ہو. تو مانے یہ ہے کہ باقی لوگوں کے اندر بھی تڑپ ہے اسلام کی، صرف ان کو کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں ہے. اگر صحیح معنی میں اسلام پہنچایا جائے، اکثر ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، یا ان کو سیاست مقصود ہوتی ہے، یا مولوی طبقے میں اور پیر طبقے میں جو ذرا نامور ہو جاتے ہیں وہ چندہ پارٹی ہو جاتی ہے. وہ سارا اثر جو ہے بندے کا ختم ہو جاتا ہے. جب خلاصہ یہ نکلے کہ جی پیسے دو، تو پھر باقی کیا رہیں گے؟ اثر تو تب ہوتا ہے نا کہ جب کوئی لالچ نہ ہو، ٹکٹ اپنا ہے، خرچہ اپنا ہے، بستر اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، گلی گلی پھر رہا ہے، کسی سے دھیلا نہیں مانگتا ہے، کسی سے روٹی نہیں کھاتا ہے، اللہ کی مسجد میں رہ کے اپنی پکاتا ہے. تو لوگوں کے دل بدلتے ہیں پھر دین کی طرف کہ بھئی آخر یہ پاگل تو نہیں ہو گیا نا، گھر بار چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تو غنی ہے، تم محتاج ہو. اور آگے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت سے منہ موڑ لیا، میرے مدنی پاک کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، مجھے کیا ہے، میں تو ایک اور قوم پیدا کر دوں گا. ہم ایک اور قوم لے آئیں گے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تمہیں ختم کر دے، تمہارے بجائے اور لے آئے، اور پھر تمہارا ذکر تک بھی نہیں ہوگا، تمہاری مثال بھی نہیں ہوگی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان.
تو اس لیے اللہ تبارک، لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے ان کو بدلا نہیں، تو معنی یہ ہے کہ ان پہ اللہ راضی ہو گیا اور انہوں نے اطاعت کی، اطاعت نہ کرتے تو اللہ بدل دیتے نا۔ جیسے کہ علماء نے استدلال کیا، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ صَائِحَاتٍ صَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ وہاں بھی قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے مدنی پاک کی بیویوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، غلامی کرو، ورنہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے بجائے ہم اپنے نبی کے لیے اور عورتیں پیدا کر دیں جو عابدہ بھی ہوں، زاہدہ بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، اطاعت گزار بھی ہوں، لیکن اللہ نے نہ بدلی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ معلوم ہوا یہی بیویاں سب سے افضل تھیں، اگر ان سے کوئی افضل ہوتی تو اللہ بدل دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کے لیے بیویاں منتخب فرمائیں وہ ساری کائنات کی مائیں ہیں اور سب سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں بھی قوم کو نہیں بدلا، قوم کو رہنے دیا ہے۔ اب اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقول تعالی تحقیرا لامر الدنیا وتہوینا لشانہا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی کچھ حقارت اور اس کی شان جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، تہوینا لشانہا، اس کی شان کی کمزوری اور ذلت کا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو حاصلها ذلک الا ما کان منها للہ عز وجل، یہ دنیا جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کھیل اور تماشا، ہاں مگر وہ دنیا جو اللہ کے راستے میں کام آئے اس کا بڑا کام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں کہ دنیا اگر نہ ہو تو حج کیسے کرو گے؟ دنیا اگر نہ ہو تو زکوٰۃ کیسے دو گے؟ تو وہ دنیا جو اللہ کے کام میں آ جائے، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے الدنیا ملعون وما فیہا، یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعنت والی چیز ہے، مگر عالم و متعلم، علم پڑھانے والا یا علم پڑھنے والا جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا جو ہے ملعونہ ہے جو اللہ کے دین کے کام نہ آئے، لیکن اگر اللہ کے دین کے کام آئے تو وہ دنیا بھی اللہ کو پیاری ہے اور مرغوب ہے۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جیسے پانی ہے، کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کو چلاتا ہے، تیراتا ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ جب تک تیری دنیا، تیری دولت، تیرا پیسہ دین کے تابع ہے تیرے لیے رحمت ہے، اور جب وہ تیرے اوپر غالب ہو گیا تو تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے۔ ولہذا قال تعالی وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اے هو غنی عنکم، وہ غنی ہے، لا يطلب منکم شیئا، تم سے کچھ نہیں مانگتے، وَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّدَقَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَوَاسَاةً لِإِخْوَانِكُمُ الْفُقَرَاءِ لِيَعُودَ نَفْعُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ وَيَرْجِعَ ثَوَابَهُ إِلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پہ صدقات، زکوٰۃ واجبہ حکم فرض کیا ہے اس کا وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم اپنے غریب بھائیوں پہ مدد کر سکو، احسان کر سکو، اور پھر اس کا نفع بھی تمہارے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی تمہارے لیے ہے۔ جب تم غریبوں کی مدد کرو گے، مسکینوں کی مدد کرو گے، اللہ تمہیں عزت بھی دیں گے، وہ تیری خدمت بھی کریں گے، تیرے معاون بھی ہوں گے، تیرے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ ثم قال جل جلالہ ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا اي يحرجكم تبخلوا، اگر ہم حکم دیتے کہ سارا مال دے دو تو لازماً تم بخل کرتے۔ ويخرج اضغانكم قال قتادہ قد علم اللہ تعالی ان فی اخراج الاموال اخراج الاضغان، کہ اگر مال نکالا جائے گا سارا مال تو اندر ان کے جو حقد ہے، جو حسد ہے وہ بھی ظاہر ہوگا۔ وصدق قتادہ فإن المال
محبوب ولا یصرف الا فیما هو احب الی الشخص منہ. اور فرماتے ہیں مفسر کہ حضرت قتادہ نے ٹھیک بات کی ہے. فإن المال، چونکہ ہر بندے کو مال جو ہے وہ بڑا محبوب ہوتا ہے اور وہ اسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے جو اس کو اس سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہوتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل لا يجيب الى ذلك. من يبخل کا معنی کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه اي انما نقص نفسه من الاجر وانما يعود وبال ذلك عليه. اور جس نے اطاعت نہ کی اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اس پر وبال ہوگا. واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، ساری مخلوق سے غنی ہے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ان کل ما سوا کل شیء فقیر الیہ دائما، اور دنیا کی ہر مخلوق اس کے آگے محتاج ہے اور ہمیشہ. ولہذا قال تعالی وانتم الفقراء بالذات الیہ، تم اس کے آگے محتاج ہو. فوصفہ بالغنی وصف لازم له، اس کی غنی ہونے کی صفت جو ہے وہ لازم ہے. وصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا يتفكون عنہ، جیسے اس کی ذات کے لیے غنا کی صفت لازم ہے، مخلوق کے لیے فقر کی صفت لازم ہے. نہ اس سے غنا کبھی ختم ہوگا، نہ بندے سے فقر کبھی ختم ہوگا. بندہ ہمیشہ محتاج رہے گا، مالک ہمیشہ غنی ہوگا. وقولہ تعالی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا عَن طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ شَرِيعَتِهِ، اگر تم اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے شرائع و احکام سے منہ پھیرو گے، اللہ قادر ہیں کہ تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دیں. اے ولیکن یکونون سابعین مطیعین لہ ولأوامرہ، بس تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات پہ چلو، اللہ کے اوامر کی تعمیل کرو، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. وقال ابن ابی حاتم ابن جریر حدثنا یونس ابن عبد الاعلی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مسلم بن خالد علاء ابن عبد الرحمن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تلا هذه الآیہ. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. قالوا یا رسول اللہ من هؤلاء الذین انتلینا استبدل بنا ثم لا يكونوا امثالنا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی قوم ہے کہ اگر ہم سے کوتاہی ہوگی تو اللہ اس قوم کو لے آئیں گے. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے حضور کے پاس، آپ نے حضرت سلمان پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ اور اس کی قوم کو اللہ پھر لے آئیں گے تمہارے قائم مقام. فضرب بيده على قدر سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند السريا لتناوله رجال من الفرس تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الائمه رحمۃ اللہ علیہم واللہ اعلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے پھر اپنا ہاتھ جو ہے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا یہ اور اس کی قوم چاہے دین سریا پر ہو، دور ہو، کتنا مشکل ہو، اس کی قوم جو ہے رجال من الفرس، وہ اس دین کو حاصل کریں گے، دین پہ جمیں گے اور دین کو ثابت رکھیں گے. اس روایت کو تفرد بھی مسلم بن خالد الزنجی اس نے روایت کیا ہے. ورواہ عنہ غیر واحد، اور بھی اس کے مطابق ہیں. فقد تکلم فی بعض الائمۃ رحمۃ اللہ علیہم واللہ اعلم. آخر تفسیر سورۃ الکتاب للہ الحمد والمنہ. اور دیکھیں کہ حضور کا فرمان کتنا سچا ثابت ہوا کہ رجال من فارس. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ رجال من فارس.
پوری دنیا میں بغیر تعصب کی پٹی اور آنکھوں سے اینک اتار دیں اور بنو عباس سے لے کر آج تک پورے عالم اسلام پہ نظر ڈالیں، ہر جگہ آپ کو فقہ حنفی نظر آئے گی۔ محدود ملک ہیں جہاں فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، ورنہ پورے عالم اسلام میں یعنی بنو عباس سے لے کر، اچھا خدا کی شان دیکھیں، بنو عباس کے دور میں بادشاہ جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارک پہ لیتے تھے، لیکن تمام قاضی، تمام حکام، تمام اولاد، تمام فتاوی وہ فقہ حنفی پہ ہوتا تھا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگوں نے جیسے مکی ابن ابراہیم، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ابو حنیفہ جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح شعبی ہیں، اسی طرح علی ابن الجعد ہیں جو بڑے بڑے ائمہ اعلام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ جیسا سچ بولنے والا، ابو حنیفہ جیسا دین کے احکام کی گتھیاں سلجھانے والا، دین کی گہرائیوں تک پہنچانے والا، انہوں نے کہا ہماری زندگی میں ایسا بندہ نہیں آیا۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ لوگ کہاں تھے؟ کوفے میں تھے، اور کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوفے کے اندر جو خدمات ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 4000 محدثین پیدا کیے، 400 فقہا پیدا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے آئے اور آ کے آپ کا درس دیکھا تو آپ نے فرمایا میرا اللہ عبداللہ ابن مسعود کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا جیسے اس نے کوفہ کو نور علم سے بھر دیا۔ اور تمام فقہ حنفیہ کا مدار جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود پہ ہے، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ بات کہہ دیتے تھے، حضور نے فرمایا عبداللہ جب تم کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہو نا، تیری رائے پہ میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی ہے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اور اسی نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا جس کے پیچھے 4000 محدث نماز پڑھتا رہا، 400 فقیہ نماز پڑھتا رہا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اس لیے خدا کے لیے دلوں سے تعصب کی پٹی اتار دو، اور حضور کا فرمان دیکھ لو کتنا سچا ہے کہ آج جن کتابوں کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں یا الکتب الست کہتے ہیں کہ 6 کتابیں جو صحیح شمار کی جاتی ہیں، ان سب کے لکھنے والے کون ہیں؟ یہی اجمی لوگ ہیں۔ دیکھو نا، یعنی سب سے بڑی جامع الصحیح جو ہے وہ بخاری شریف کی، امام بخاری کی کتاب ہے، تو امام بخاری کہاں کے ہیں؟ بخارا کے ہیں۔ سنن ترمذی کس کی ہے؟ محمد بن عیسیٰ ابن موسیٰ بن سورۃ ترمذی کی، وہ کہاں کا ہے؟ ترمذ کا ہے۔ اچھا اسی طرح کوئی اصفہان کا ہے، کوئی سجستان کا ہے۔ یہ ساری کتابیں لکھنے والے اور ان پہ محنت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ سارے عجم ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ سلمان تیرے اور تیری قوم میں سے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو دین جتنا دور ہوگا لے کے حاصل کریں گے اور امت کو پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی دین پہنچانے والا بنائے۔ اور دعا بھی کریں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بدر الحسن القاسمی، کویت میں وزارت الاوقاف حج والاوقاف میں
بہت بڑے عہدے پہ ہیں، اور یہاں جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے اس کے بھی مندوب ہیں، اور فقہی معاملات پہ بے انتہا ان کی نظر ہے۔ ان کا بیٹا جامعہ اردن میں، اردن کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ایم اے کر رہا تھا، وہ کل فوت ہو گیا نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نا جی، والدین کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ باپ زندہ ہے اور بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، کون ٹال سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے فیصلے۔ عالم آدمی انہوں نے وہی دفن کر دیا، انہوں نے کہا اب یہ کیا ہے کہ میں اس کی لاش کو لے کر پھر ہندوستان جاؤں، اصل تو انڈیا کے ہیں کہ پھر میں انڈیا لے جاؤں۔ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے جس کو جہاں موت آئے وہیں دفن کر دو، تو لہذا اس کی مٹی یہاں لکھی ہوگی۔ اب دیکھیں کہاں انڈیا، پھر کہاں کویت، پھر کہاں اردن، اور پھر نوجوان اور عالم نوجوان۔ ایک آدمی نے کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن دو آدمی گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے طلاق دی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے طلاق دی ہے، تو بات ٹھیک ہے، جب دو بندے گواہی دے رہے ہیں طلاق ہو گئی۔ اب اس کو ہوش آیا ہوگا نا، اب وہ انکار کرے، طلاق تو دے دی نا، اب جب بیوی گئی تو اب خیال آیا کہ میں کیا کروں، میں نے تو طلاق نہیں دی۔ اس لیے یاد رکھو میرا بھائی، یہ ضد کا معاملہ نہیں، یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے طلاق دے دی ہے، ایک ہے رجوع کر لو، دو ہے رجوع کر لو، اگر تین ہے تو پھر مجبوری ہے، مغلظہ ہے، پھر اس کے بعد تم رجوع نہیں کر سکتے ہو۔ تو اگر طلاق دے دی ہے پھر چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی کہ 11 تاریخ کو اگر کسی نے 12 بجے سے پہلے کنکریاں ماری ہیں تو احناف کے نزدیک 11 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لو اگر 12 کے قریب تھا، زوال ہو چکا تھا، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ بعد لوگ حتیم سے لے کر رکن یمانی تک، مرد بھی اور عورتیں بھی غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سرکار دو عالم نے حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے اور ملتزم پہ سینہ لگایا ہے اور کسی جگہ نہیں لگایا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا ہے، رجوع کر لو بس، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں، بس رجوع کر لو۔ کہتے میں نے رجوع کیا، بس بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھو۔ کہتے جی کہ زمزم کا پانی جو ہے اس کو ہم چولہے پہ رکھ کے گرم کر سکتے ہیں چائے بنانے کے لیے، جب حاجی کو گرم کر سکتے ہو تو زمزم کو کیوں نہیں کر سکتے؟ حاجی بھی تو دھوپ میں سارا دن گرم ہوتا رہتا ہے نا۔ اللہ کے بندے، پانی ہے، چائے بناؤ، گوشت بناؤ، کھانا بناؤ، کچھ مرضی آئے کرو۔ زمزم بھی ایک پانی ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دور تھا، ماں سوا مکے میں زمزم کے کوئی پانی ہی نہیں تھا، تو آپ کھانا بھی اسی سے بناتے تھے، وضو بھی اسی سے فرماتے تھے، غسل بھی اسی سے فرماتے تھے، اس وقت کی ساری آبادی اسی کو استعمال کرتی تھی، تو کوئی منع نہیں ہے۔ یہ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اب چونکہ دوسرے پانی ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ادب میں اس کو استعمال پینے کے لیے کریں، اپنے بدن پہ ڈالیں اور دوسرے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ وہ تو ایک ادب کی بات ہے، ورنہ تو پانی ہے، چائے بنائیں، کچھ کریں۔ احرام کے نیچے کا حصہ عورتوں کے غرارے کی طرح سلائی کر کے پہننا بالکل ناجائز ہے۔
اب لوگوں نے ایک نیا احرام بنا دیا، وہ ایسے غرارہ بنا دیتے ہیں اور سلائی ہوتی ہے، بالکل ناجائز۔ اچھا بعض اوقات لوگ جو ہے احرام ڈال کے باقاعدہ اس کو پنے لگا دیتے ہیں اور پن والے بٹن لگا دیتے ہیں، بالکل حرام ہے، وہ تو سلائی ہو گئی۔ کہتا ہے جی کہ میری شرکا میں مجھے ٹرک کا کام کرتے ہیں، شرکا ایک دفعہ لوڈ کا 110 ریال دیتی ہے، لیکن رقم جو ہے وہ 5 یا 6 مہینے کے بعد ملتے ہیں۔ کیا میں ان سے نقد 90 ریال میں فاتورہ لے کے بعد میں شرکا سے وصول کروں؟ بالکل ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں امام کے ساتھ تیسری تکبیر میں ملتا ہوں، امام نے جب سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیر دیا، جنازہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کی 4 تکبیریں پوری نہیں ہوئی۔ تو لازم حکم ہے کہ جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں تم جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم السلام پھیر دو۔ کہتے جی کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم گندے کاموں سے بچ جائیں اور اچھے کاموں پر دل لگ جائے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے میرے بھائی کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار، یہ عمل سے کام نہیں چلے گا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف کلمہ شریف استغفار کی کثرت کرو، لیکن پھر بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو لیکن کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو جب تک تم صالح اور دیندار لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے برے اعمال نہیں چھوٹیں گے۔ اب دیکھو نا جی، تم نے مسجد میں نماز پڑھ لی، الحمدللہ طواف بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، اب آگے جب گھر میں گئے تو ماشاءاللہ دوست جناب وہ گندی فلمیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دن تم ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے، کبھی نہ کبھی تو نظر ڈالو گے نا۔ اور اگر آگ جل رہی ہو آپ سے اتنی دور بھی ہو تو گرمی تو آئے گی نا آپ کو۔ دیکھو نا گھر میں ہم ایک چھوٹی سی انگوٹھی ایک کوئلے کے دہکا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، پورا کمرہ گرم ہو جاتا۔ تو اسی طرح پھر گناہوں کی گرمی تو آئے گی نا، وہ تو اثر کرے گی۔ اصلاح چاہتے ہو تو پھر صحبت صالح اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، صالحین کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور جتنے تیرے غلط دوست ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے اور صحبت صالح بھی اختیار کر لو گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرا دوست تھا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھا، ہم ڈاکٹر کہتے تھے، کوئی کمپاؤنڈری شمپاؤنڈری پڑھا ہوگا کبھی۔ وہ اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اس کو نماز پڑھاتا تھا لیکن زبردستی، یعنی میرے ساتھ ہے تو میں نے پکڑ لیا، جلدی کرو وضو کرو، میں کھڑا ہوں بس میں دیکھ رہا ہوں، چلو وضو کرو جلدی کرو، تو پکڑ کے لے گیا، اس نے پڑھ لیا۔ اچھا ابھی ہم نے سلام پھیرا 2 رکعت سے وہ گیا مسجد سے۔ اللہ کے بندے کہاں چلے گئے؟ مجھے جی سگریٹ پینے کا تقاضا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ہم حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے، میں جب کراچی میں آتا تھا تو ان کے پاس ہی ٹھہرتا تھا، ورنہ حضرت ناراض ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال تو وہاں ہم ٹھہرے، تو رات کو مہمان خانے میں بڑی محبت فرماتے تھے بچوں کی طرح، اور بڑے خاص کمرے اور خاص کھانے دیتے، تو وہاں جناب خیر بہر صورت صبح کو جب میں نماز کے لیے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اٹھا، تو میں نے دیکھا بھی ڈاکٹر صاحب تو آج صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، مجھے تو چوتھی صف میں جگہ ملی۔
میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار عجیب بات ہے، کوئی انقلاب آ گیا، ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بھی پھر صف اول میں۔ بہت بڑی مسجد ہے نا، بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ خیر نماز پڑھ کے جب واپس آ گئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیر تو ہے آج تم؟ کہتا ہے مکی صاحب مشکل میں آ گئے، آپ کو تو پتہ نہیں آپ تھکے ہوئے تھے یا کیا تھا، آپ تو بالکل ایسے سو گئے نا، آپ کو ہوش ہی نہیں تھا۔ تو میں ابھی سویا ہوا تھا، ایک آدمی نے آہستہ آہستہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس گھڑی ہے، کیا ٹائم ہوگا؟ اب مجھے بڑا غصہ آیا، ابھی سوئے ہوئے سے ٹائم پوچھ رہا ہے۔ بہرحال میں نے دیکھا، میں نے بتا دیا ابھی اتنا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو 10-15 منٹ کے بعد ایک آہستہ آہستہ کہتے ہیں حضرت تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ میں پھر سو گیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم اپنا کام کرو، پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک اور آدمی سے بیٹھا، حضرت وہ آپ کے حمام میں گرم پانی وضو کے لیے میں نے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا جاؤ۔ پھر ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت اب تو اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سونے نہیں دیتے تو اٹھ کے جان چھڑاؤں۔ تو میں نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے جناب جا کے تہجد بھی پڑھی، اور میں نے کہا مسجد خالی ہے تو صف اول میں بیٹھ جاؤ۔ کہتا ہے جب سونے نہیں دیتے یہاں کیا کروں؟ تو ماحول بناتا ہے۔ جب سارا ماحول تیرا نمازی ہوگا، تم نے بھی پھر ہر حال میں نماز پڑھی۔ سارا ماحول تیرا فاسق ہے، فاجر ہیں، فلم سٹار بنے ہوئے ہیں، تم نے بھی پھر وہی بننا ہے۔ تمہاری مرضی ہے، جن کی چاہو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو صالح بنائیں، اور اللہ ان کو ہر برائی اور ہر برے دوست سے نجات عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولاساتذتنا ولاساتذه اساتذتنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 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 اجمعین